اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سطر النساء کا تعارف ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھ لیا تھا، تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سطر النساء۔ شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایوہ الناس لوگو اتقوا ڈرو ربکم اپنے رب سے، الذی جس نے خلقکم پیدا فرمایا تمہیں، من نفس سے جان واحدۃ ایک۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا۔ یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان دونوں سے تمام مردوں اور عورتوں کو پیدا فرمایا۔ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا۔ اس آیت سے درج ذیل امور کی نشاندہی ہوتی ہے۔ امور امر کی جمع ہے اور امر کام کو بولا جاتا ہے، یعنی درج ذیل کاموں کی نشاندہی ہوتی ہے یا درج ذیل باتوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ نمبر 1 کہ سب انسانوں کو عدم سے وجود میں لانے والا اور ان کو تربیت کر کے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ان سب انسانوں کو پیدا کرنے والا اور آگے ترقیوں کو پہنچانے والا کی ذات صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہٰذا انصاف اور قدر شناسی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنے رب اور خالق سے ڈرے اور اس کی فرما برداری میں کوتاہی نہ کرے۔ یعنی جب ہمیں پیدا بھی اللہ نے کیا ہے اور ہمارے جو بھی مالک ہے وہ بھی اللہ ہے، ہمیں سب کچھ دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر تو یہ بات اللہ انصاف کے مطابق بھی، اور اگر کسی کی قدر کی جائے تو قدر شناسی کے حوالے سے بھی یہ بات واضح ہے، ظاہر ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنے خالق سے ڈرنا چاہیے اور اس کی فرما برداری میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اب بظاہر تو ہم یہ الفاظ پڑھ لیتے ہیں، لیکن کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ آپ نے اس چیز پر غور کرنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کوتاہی نہیں کرنی، یعنی اپنی خواہشات کو تسکین پہنچانے کے لیے، اپنے نفس کو خوش رکھنے کے لیے، اپنے جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، کیونکہ ہمیں سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو سب سے زیادہ محبت کا مستحق تو اللہ تعالیٰ ہے نا۔ تو پھر محبت کا یہ تقاضا ہے کہ بات بھی کس کی مانی جائے؟ اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے۔ نمبر 2، اگر کوئی نوجوان 100 زائد اپنے خویش و اقارب، بھائی بہنیں، بھتیجے، نواسے، چچا اور چچا زاد بھائی بہنیں وغیرہ کو 50 سال پیچھے یعنی ماضی کی طرف دیکھے تو اسے صرف ایک دادا جان نظر آئیں گے جس کی یہ ساری اولاد ہے۔ اسی طرح آج دنیا میں پھیلے ہوئے بے شمار سادات کی اصل ایک ذات ہے، یعنی فاطمہ بنت محمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور بنی اسرائیل کی انتہا بھی ایک ہستی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام پر ہوتی ہے۔ اس تاریخی حقیقت کے پیش نظر غور کرتے کرتے بالآخر انسان اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ تمام انسانوں کی اصل ایک ہی جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر ہم اپنا جو ہمارا ایک فیملی ہے، اپنی فیملی کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو ساری وہ پتہ لگے گا کہ وہ سب مطلب کس کی دادا کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم پورے نوع انسانی کے اوپر غور کریں گے تو آخر میں ہم اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ تمام جو اولاد ہیں وہ حضرت آدم کی ہے۔ نمبر 3، سب انسانوں کی اصل ایک ہے، یعنی ایک ہی باپ کی اولاد ہیں اور سب ایک دوسرے کے خون اور گوشت کا حصہ ہیں، لہٰذا انہیں آپس میں پیار و محبت اور امن و سکون سے رہنا چاہیے۔ نمبر 4، دنیا کے سارے انسان ایک باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لہٰذا انسان ہونے کے ناطے سے کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے، سب انسان برابر ہیں، البتہ فضیلت کا مستحق وہ خوش نصیب ہے جو دوسروں سے زیادہ پرہیزگار اور خوش اخلاق ہو۔ اب یہ حدیث ہم نے پہلے بھی، آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی، ہم نے بھی پہلے پڑھی ہے، لیکن
ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن الفاظ پہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے پڑھا کیا ہے، اور جو ہم پڑھتے ہیں جب الفاظ پہ غور نہیں کرتے تو پھر ہم اس پر عمل بھی نہیں کرتے۔ دیکھیں ہمیں واضح الفاظ میں بتایا جا رہا ہے کہ کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، کوئی کسی سے افضل نہیں ہے۔ افضل کا اگر کوئی زیادہ مستحق ہے تو صرف وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، یعنی جو زیادہ نیک ہے، جو زیادہ نیکیاں کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی پر فوقیت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو پھر ہم اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی مال و دولت دی ہوئی ہے، یا اللہ نے ہمیں علم دیا ہوا ہے، یا کسی چیز میں بھی اللہ نے ہمیں خوبصورتی دی ہوئی ہے، تو پھر ہم اپنے سے جو نیچے لوگ ہیں ان کو کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم بہت بڑے ہیں اور وہ بہت چھوٹے ہیں؟ آپ خود اپنی زندگیوں کا ملاحظہ کریں، اپنے ذرا سوچیں خود۔ میں نہیں کہتی کہ سب ایسے ہیں، لیکن زیادہ تر انسان ایسے ہی ہیں کہ اگر ہم نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اگر کسی نے تھوڑے سے گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر ہمارا گھر بڑا ہے تو کسی چھوٹے گھر میں ہم جاتے ہیں تو ہم ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ایجوکیشن زیادہ ہے تو کوئی ایسا بندہ جو ان پڑھ ہے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت چھوٹا ہے ہم سے، یہ تو ہمارے آگے کچھ نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جس میں اللہ نے ہمیں زیادہ چیز عطا فرمائی ہو تو ہم دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ جیسے اس کا تو وہ تو ہم سے بہت پیچھے ہے۔ تو یہ سوچ ہم نے نہیں رکھنی، ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ فضیلت کا مستحق ہے تو وہ جو صرف پرہیزگار ہو، اس کے علاوہ کوئی کسی پر برتری حاصل نہیں کر سکتا۔ تو پھر چاہے کوئی غریب ہے، امیر ہے، اچھا ہے، برا ہے، گورا ہے، کالا ہے، جیسا بھی ہے، ہم سب برابر ہیں۔ چاہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی خوبصورتی کیوں نہیں عطا فرمائی، لیکن اگر کوئی انسان ہے جو آپ سے کم خوبصورت ہے، جس کی رنگت آپ کی طرح نہیں ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن آپ کی طرح نہیں دیا، یا آپ بہت خوبصورت، تو آپ اس کو کبھی بھی خود سے کم نہیں سمجھ سکتے کہ میں بہت خوبصورت ہوں اور یہ خوبصورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سب انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ تو آپ نے اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی پر لاگو بھی کرنا ہے کہ آپ نے کسی کو بھی خود سے آپ نے خود کو کسی سے بھی بڑھ کر نہیں سمجھنا، سب انسانوں کو آپ نے برابر ہی سمجھنا ہے۔ اس حقیقت کی مزید وضاحت کرتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا باپ یعنی حضرت آدم ایک ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کالے رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر اور نہ کسی سرخ رنگ والے کو کالے رنگ والے پر فضیلت ہے، سوائے تقویٰ کے۔ تقویٰ کیا ہے؟ جو نیکی کے زیادہ قریب ہو اور برائی سے خود کو روکے، یعنی جو انسان پرہیزگار ہے اس کے علاوہ کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں تم میں سے وہی زیادہ عزت والا ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تسکین سے مراد ہے سکون کے لیے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا علیہ السلام سے محبت ہوئی اور حضرت حوا علیہ السلام کی طرف مائل ہونے کا ارادہ فرمایا، تو فرشتوں نے کہا حضرت حوا علیہ السلام کو ہاتھ لگانے سے پہلے مہر ادا کرو۔ پوچھا حضرت حوا علیہ السلام کا کیا مہر ہے؟ فرشتوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لو۔ یہ مہر ہم نے جو پیچھے پڑھا ہے یہ ڈیٹیل سے، تو سورۃ البقرہ میں ہم نے تفصیل سے یہ مہر والا ٹاپک دیکھا ہے، تو وہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے یا ان کی طرف مائل ہونے سے پہلے ان کا مہر ادا کرو، تو ان کا مہر کیا بتایا گیا تھا؟ صرف 3 دفعہ درود پاک۔ اچھا جی، نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم ترجمہ آیت نمبر 1 کا ریمیننگ پارٹ۔ وخلق اور پیدا فرمایا منہا اسی سے زوجہا جوڑا اس کا، وبثا اور پھیلا دیے منہما ان دونوں سے رجالاً مرد، کثیراً کثیر یعنی بہت زیادہ، ونساءً اور عورتیں، واتقوا اور ڈرو اللہ اللہ سے، الذی وہ تساءلون مانگتے ہو تم ایک دوسرے سے بھی جس کے واسطے، والارحم اور رحم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علیکم تم پر رقیباً ہر وقت نگران۔ اور اس جان سے اس کا جوڑا حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو۔
جی پہلے یہاں تک دیکھ لیتے ہیں ذرا تفسیر کہ جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے پر اپنے حقوق مانگتے ہو۔ اس آیت کی ابتدا میں تقوی کا حکم دیا گیا ہے اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے۔ اب دوبارہ تقوی کا حکم دیا گیا اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یعنی خدا کے واسطے مجھے یہ چیز دے دو، یا خدا سے ڈرو، ڈر کر میرا حق مجھے دے دو، اور اسی کے نام کی قسمیں اٹھا کر اپنے عہد و پیمان کا قابل اعتماد بنا دیں۔ یعنی جب ہمیں کوئی بات کسی پر یقین نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ تم اللہ کی قسم کرو کہ تم یہ وعدہ نہیں توڑو گے، تو ہم اللہ کی قسم دے کے ہی اپنے جو اعتماد ہوتا ہے اس کو مضبوط کرتے ہیں۔ جب روزے مرہ کے لین دین اور باہمی معاملات میں تم اسی کے نام کا وسیلہ پکڑتے ہو تو پھر کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ اس کی نافرمانی کرو؟ یعنی ہر چیز میں تو ہم اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھامتے ہیں، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کریں؟ اسی آیت کا ریمیننگ پارٹ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور رحموں کے قطع کرنے سے بھی ڈرو۔ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ رحموں سے قطع کرنے سے کیا قطع ہوتا ہے کہ تعلق توڑنا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قطع رحمی کے بارے میں یعنی قطع رحمی یعنی آپ رشتہ داروں سے جو ہے نا وہ ختم کریں رشتہ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام احوال اور اعمال وہ دیکھ رہا ہے۔ صلح رحمی کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، رحم خوش خونی رشتہ عرش الہی کے ساتھ معلق ہے، یعنی عرش الہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور کہہ رہا ہے غور سے سن لو، جس نے مجھے جوڑا اللہ تعالیٰ اسے جوڑے رکھے، اور جس نے مجھے قطع کیا اسے اللہ تعالیٰ ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں بیان ہے۔ یعنی جو اپنے قریبی رشتے کو توڑتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اپنا رشتہ توڑ رہا ہے، کیونکہ اب کیا فرمایا گیا ہے کہ جو قریبی رشتہ ہے وہ عرش الہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ نمبر 3، جو آدمی حقوق قرابت کی رعایت نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حقوق قرابت یعنی جو قریبی ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق میں کمی بیشی نہیں کرتا، مطلب کوئی غریب ہے اس نے ہم سے قرض لیا، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم اللہ نے ہمیں دی بھی توفیق، ہمارے پاس پیسہ ہے، تو ہم اگر اس میں تھوڑی رعایت کر دیں، اس کو قرض معاف کر دیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا۔ تو یہ چیز بیان کی جائے کہ جو حقوق قرابت یعنی جو ہمارے رشتہ داروں کے حقوق ہے وہ ہم نے ادا کرنے، اور جو نہیں ادا کرے گا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہر وقت مہربان ہے۔ وآتو، اور دے دو، الیتامیٰ یتیموں کو، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ تتبدلوا بدلو، الخبیث ردی چیز کو، بالطیب عمدہ چیز سے، ولا اور نہ تاکلوا کھاؤ، اموالہم ان کے مال، الی طرف اموالکم اپنے مالوں سے، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اپنی گھٹیا چیز کو ان کی عمدہ چیز کے ساتھ تبدیل نہ کرو۔ یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ یتیم اس بچے یا بچی کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ ابھی نابالغ ہو۔ اس آیت میں یتیم کی سرپرست کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یتیم کا جو مال اپنے فوت ہونے والے باپ سے ورثے میں ملا ہے وہ تمہارے پاس امانت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یتیم کی عمدہ چیزیں تم خود رکھ لو اور اپنی گھٹیا چیزیں اس کے مال میں شامل کر دو۔ یتیم کا مال اپنے مال میں غلط ملت کر کے کھا جاؤ، ایسی خیانت کرنا سخت گناہ ہے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں وہ در حقیقت آگ کھاتے ہیں، اور عنقریب انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکا جائے گا۔ لہٰذا سرپرست کا فرض ہے کہ جب یتیم بالغ ہو جائے تو اس کا مال پوری دیانتداری کے ساتھ اس کے سپرد کر دیا جائے، کیونکہ یتیم اپنی بے کسی اور بے بسی کے باعث زیادہ شفقت کا مستحق ہے۔ یتیموں کی سرپرستی کے حوالے سے کچھ حدیث پاک دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ نمبر 2 حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کسی یتیم کے سر پر محبت بڑا ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرے گا ہر بال کے بدلے اسے نیکیاں ملیں گی، اور جس نے کسی یتیم بچے یا بچی کے ساتھ حسن سلوک کیا، میں اور وہ جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی دونوں انگلیاں یعنی درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کے درمیان فاصلہ کیا، یعنی دونوں انگلیوں کو جوڑ کر آپ نے کہا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا میں اور وہ جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ساتھ ہیں۔ نمبر 3، امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے سڑی سے روایت کیا ہے کہ جو شخص یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھاتا ہے، جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کے منہ، اس کے کانوں، اس کی ناک اور اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، اور اسے دیکھ کر ہر شخص پہچان لے گا کہ یہ یتیم کا مال کھانے والا ہے۔ جی آیت نمبر اسی کا نیکسٹ پارٹ دیکھ لیتے ہیں کہ اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ نہ ملا کر کھانا، انہو بے شک ہوبن گناہ کبیر بڑا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ اور اگر خفتم ڈرتم اللہ کے نہ تقسطوا انصاف کر سکو گے فی الیتامى یتیموں کے بارے میں، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے۔ یہاں تک پہلے تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ یتیم بچوں کے سرپرست اکثر ان سے شادی کر لیتے ہیں تاکہ یتیم بچوں کا مال ان کے پاس ہی رہے، نیز ان کی حیثیت کے مطابق نہ تو انہیں مہر دیتے اور نہ ہی حقوق زوجیت میں انصاف کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان بے سہارا بچیوں کے حقوق ادا نہیں کر سکو گے تو پھر ان سے نکاح نہ کرو، بلکہ ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو 4 تک ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 4 عورتیں نکاح میں رکھنے کی اجازت ہے، چاہے وہ یتیم بچیاں ہوں یا آزاد عورتیں، مگر سب بیویوں کے درمیان انصاف شرط ہے، تاہم لونڈیوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اچھا، لفظ آپ یہاں استعمال کیا گیا ہے لونڈی، کہ لونڈیوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں ہے، تو جو لونڈی ہے اس کا پہلے آپ لوگ سمجھ لیں کہ لونڈی ہوتی کون ہے۔ اچھا جی، لونڈی جو ہے نا وہ پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی مسلمان اور کفار میں، تو جو کافر لوگوں کی عورتیں مال غنیمت میں مسلمانوں کو مل جاتی تھی، یعنی جب مسلمان جیت گئے تو کافر لوگوں کی جو کچھ عورتیں تھیں وہ مسلمان کے قبضے میں آ جاتی تھی، تو اب وہ جو کافر عورتیں مسلمانوں کے پاس آتی تھی نا، ان میں سے جو اسلام قبول کر لیتی تھی ان کا کسی نہ کسی کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا تھا، جو حاکم وقت ہوتا تھا، جو اس وقت کا مطلب سردار آپ سمجھ لیں یا جو بھی کنٹرول کرتا تھا ان کو، وہ کسی نہ کسی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیتا تھا۔ اور جو ایسی عورتیں جو مسلمان نہیں ہوتی تھیں، جو کافر عورتیں مسلمانوں کے پاس مال غنیمت کے طور پر آئی ہوتی تھیں اور وہ مسلمان نہیں ہوتی تھی، تو وہ پھر لوگوں میں اسی طرح بانٹ دی جاتی تھی اور ان کو لونڈیاں کہا جاتا تھا، وہ مسلمانوں کے لیے حلال تھی۔ لیکن آج کے زمانے میں لونڈی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں وہ تو بیچ دیتے ہیں نا اپنی بیٹی کو، تو یہ بیچنا یا کوئی خرید لیتا ہے تو یہ چیز لونڈی میں نہیں آتی اور نہ ہی یہ جائز ہے۔ آج اگر مطلب کوئی مرد ہے وہ اپنی بیٹی کو بیچ دیتا ہے اور کوئی خرید لیتا ہے، جیسے غلام کو خریدتے تھے ایسے کوئی لونڈی کو خرید لیتا ہے، تو یہ لونڈی اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ لونڈی وہ تھی کہ جو مال غنیمت میں مسلمانوں کے پاس آئے اور وہ پھر مسلمان بھی نہ ہوں، وہ کافر ہوں، تو پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ مردوں کو اسی طرح دے دی جاتی تھی کہ یہ تمہاری لونڈیاں ہیں، تمہارے لیے حلال ہیں، جیسے بیوی حلال ہے اسی طرح یہ لونڈی بھی تمہارے لیے حلال ہے، نکاح کے بغیر ہی حلال ہے، کیونکہ وہ مال غنیمت میں ملی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو اس لفظ کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ جی آیت نمبر آیت نمبر 3 کا ہم نے فرسٹ پارٹ پڑھا، تو جو اس کا ریمیننگ پارٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ فرسٹ پارٹ ہم نے پڑھ لیا اور جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں دیکھیں گے۔ یہاں تک آپ کا اگر کوئی کوشچن ہوا تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔